هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة، اور کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر اس کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما، تو اگر خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور اس کو جو کتاب اللہ کے خاص کے معارض ہو ترک کر دیا جائے گا۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ پوری آیت ہے، مصنف نے اس میں سے صرف یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کو ذکر کیا ہے۔ تو خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں ہے۔ اب اس میں جو محل استشہاد ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ فَإِنَّ لَفْظَةَ الثَّلَاثَةِ خَاصٌ فِي تَعْرِيفِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ، اس آیت میں لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے متعین عدد کی معرفت میں۔ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، چنانچہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، یہ اقراء قرؤن کی جمع ہے۔ تو جو آیت کے اندر ثلاثۃ قروء آیا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، قروء کہہ رہے وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اور اگر اقراء یعنی قروء کو اطہار پر محمول کیا جائے، کما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف گئے ہیں، باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور کتاب اللہ جمع کو بیان کرنے میں مؤنث لفظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ دل علی انہ جمع المذکر وہو الطہر، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قرء مذکر کی جمع ہے اور وہ طہر ہے۔ لازم ترک العمل بہذا الخاص، اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا اس خاص پر عمل کا چھوڑنا۔ لأن من حملہ علی الطہر لا یوجب ثلاثۃ اطہار، اس لیے کہ جنہوں نے قرؤن کو طہر پر محمول کیا ہے، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، وہ لوگ تین طہر کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، بل طہرین و بعد الثالث، بلکہ دو طہر ثابت ہوگا
اور تیسرے کا کچھ۔ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، اور طہر کا وہ حصہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کا حکم بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اگر کوئی خاص مستعمل ہوا ہے تو وہ اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر اس طرح شامل ہوتا ہے کہ اس میں غیر کا احتمال نہیں ہوتا، اور غیر کے احتمال کے بغیر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی خبر واحد یا قیاس کتاب اللہ کے مقابل اور معارض ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ جو خاص کا حکم ہے اس میں کسی تبدیلی کے بغیر، یعنی کمی اور زیادتی کے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی دلائل شرعیہ ہیں اس میں اصل اعمال ہے، اہمال نہیں۔ یعنی کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنے بھی دلیل شرعی ہیں ان سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس پر عمل کیا جائے حتی الامکان۔ لیکن اگر حکم خاص میں زیادتی یا کمی کے بغیر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے تو اس وقت جو حکم خاص سے ثابت ہو رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور خبر واحد یا قیاس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ قطعی ہے اور خبر واحد اور قیاس دونوں ظنی ہیں، اور قطعی کے مقابل میں ظنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثالوں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تو چونکہ ہمارا موضوع خاص کتاب اللہ ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس میں جو ہمارا محل استشہاد ہے اس کو متعین فرمایا ہے اور آگے اس پر کلام کیا ہے۔ تو مثال جو دی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ اب اس میں جو محل استشہاد ہے وہ ہے ثلاثہ، لفظ ثلاثتن۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ثلاثتن کے معنی آتے ہیں 3 کے، یعنی وہ عدد جو 2 کے بعد ہو اور 4 سے نیچے ہو اس کو عربی زبان میں ثلاثتن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ثلاثتن یہ خاص ہے، کتاب اللہ میں مستعمل ہے، لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اچھا، اس عبارت کے اندر یعنی اس آیت کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مطلقہ ہے اور مدخول بھی ہے، حیض والی ہے اور غیر حاملہ ہے، مطلقہ مدخول بھی ہے، ذات الحیض اور غیر حاملہ، تو اس کی عدت یعنی یہ عورت اپنی عدت کیسے گزارے گی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت اپنی عدت حیض سے گزارے گی، اور اس کی عدت 3 حیض ہے، اور شوافی کہتے ہیں کہ یہ عورت اپنی عدت طہر سے گزارے گی اور اس کی عدت 3 طہر ہے۔
اور دونوں فریق کا جو مستدل ہے وہی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس میں جو لفظ قروء آیا ہے یہ قرعن کی جمع ہے، اور لفظ قرعن یہ مشترک ہے، اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں قرعن سے طہر مراد لیتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرعن سے حیض کے معنی مراد لیتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں لفظ ثلاثۃ مؤنث مذکور ہے، اور عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے عادات کا کہ 3 سے 9 تک کے عدد کے استعمال میں معدود یعنی تمیز اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا۔ اور اگر آیت میں قرعن کے معنی حیض کے ہوتے تو ثلاثۃ کا مؤنث کے بجائے ثلاث مذکر لایا جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ ثلاثۃ یہ خاص ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بیان کیا کہ اس کے معنی آتے ہیں 3۔ معاذ نے اس کو 3 کے معنی کے لیے وضع کیا ہے، اور خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اور بغیر کمی و زیادتی کے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ بات اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب کہ قرعن سے حیض کے معنی مراد لیے جائے۔ اگر قرعن سے طہر کے معنی مراد لیے جائیں گے تو اس صورت میں لفظ ثلاثۃ پر بغیر کمی زیادتی کے عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق تو اب غزل مباحات ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن شریعت نے اس میں قاعدہ مقرر کیا ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے، انسان مجبور ہو جائے تو طلاق دے سکتا ہے، اور اگر طلاق دینا ہے تو حیض کے زمانے میں نہ دے بلکہ طہر کے زمانے میں طلاق دے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طہر میں طلاق دے دیا، اور عدت بھی وہ عورت جو عدت گزارے گی وہ طہر سے گزارے گی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو عدت میں اس طہر کو شمار کیا جائے گا جس میں طلاق واقع ہوئی ہے، یا اس کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس طہر کو عدت میں شمار کیا جائے گا تو عدت کا زمانہ 2 طہر پورے اور تیسرے کا کچھ حصہ ہوگا، اور اس صورت میں پورے 3 طہر نہ ہوں گے بلکہ 3 سے کچھ کم ہوں گے۔ اور اگر اس طہر کو جس میں طلاق واقع ہوئی ہے عدت میں شمار نہیں کیا گیا بلکہ اس کے علاوہ 3 طہر شمار کیے گئے تو اس صورت میں 3 طہر پورے اور چوتھے کا کچھ حصہ ہوگا، اور جب ایسا ہے تو اس صورت میں 3 طہر نہ ہوں گے بلکہ 3 سے زیادہ ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرعن سے اگر طہر کے معنی مراد لیے جاتے ہیں تو اس صورت میں لفظ ثلاثۃ جو خاص ہے اس پر عمل نہ ہوگا بلکہ اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہوگی، تو اس صورت میں جو خاص کا موجب ہے یعنی 3 اس پر عمل کرنا باطل ہو جائے گا۔